بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ دونوں تمہیں آزادی سے مار پیٹ کر نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ تم ایک پیشہ ور آدمی ہو، تم نے یہاں کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں، تم اپنے ٹھکانے سے خالی ہاتھ نہیں نکلتے ہوگے۔ کیا تمہارے ہتھیار بھی انہیں گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ برا وقت بتا کر نہیں آتا ہے تو سب کچھ الٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے پاس اشاریہ 3-8 کا اسمتھ اینڈ براؤن تھا۔ انہوں نے بے آواز رائفل سے میرے ہاتھ پر گولی چلا کر مجھے نہتا کر دیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دونوں دیو ہیکل تھے۔ میں نے ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود جم کر ان کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں سے مار کھا کر ان کے چہرے بگڑ گئے تھے، لیکن وہ دو تھے، میں کہاں تک ان کا مقابلہ کرتا۔ انہوں نے آخر کار مجھے زیر کر لیا۔ اس نے میرے اوپر اپنا بھرم رکھنے کے لیے سچ میں جھوٹ کی خاصی آمیزش کی تھی۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیل سن کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے منصوبے کے مطابق اسے بہت برے حال کو پہنچا دیا تھا۔ فی الحال تم آرام کرو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ میں دماغ لڑاتا ہوں کہ کوئی بات ذہن میں آئے گی تو فون پر تم سے رابطہ کروں گا۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز سے اضطراب جھلکنے لگا۔ ان مردودوں نے رائفل مار کر میری پنڈلی توڑ ڈالی۔ 2 پسلیوں میں بھی سٹریس فریکچر کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ میرے علاج کے لیے میرے ساتھی چند گھنٹوں بعد مجھے عمان بھیج رہے ہیں اور میں نے اسی وجہ سے اس وقت تمہیں فون کیا ہے، ورنہ میرے ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ جبڑوں کے ورم کی وجہ سے مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ میرے لیے وہ خبر سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ وہ بہت پرغرور انداز میں میدان میں اترا تھا اور ایک قلیل سی مدت میں ذلیل و خوار ہو کر واپس جا رہا تھا۔ وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ اپنے قدموں پر چل کر جا سکے۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنی رویداد علم اسی شخص کی سنا رہا تھا جس کے ہاتھوں وہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ نک کی موت کے بعد زخمی حالت میں گیری کی واپسی FBI کے دوسرے اہلکاروں کے لیے یقینی طور پر ایک خوفناک پیغام کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ان واقعات کے بعد FBI والوں کے لیے پاکستان ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت اختیار کر لے گا اور کوئی بھی افسر رضاکارانہ طور پر ہمارے شہر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے، میں نے اپنے مسرت امیز جذبات پر قابو رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ تم جا رہے ہو تو تمہارا جانشین کون ہوگا؟ اس وقت ایمرجنسی ہے، ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فی الحال ٹام تم سے رابطہ رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس سے بھی تعاون کرتے رہو گے۔ تمہاری ذات سے ہم لوگوں نے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے تمہیں فون کیا ہے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اس واقعے کے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تم نے میرے پیش کیے ہوئے ہر امکان کو رد کر دیا ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس معقول دلائل بھی ہیں۔ ایسی صورت میں میں اسے لوٹ مار کی ایک واردات سمجھنے پر مجبور ہوں۔ یہ اتفاق ہے کہ تم اس کا نشانہ بن گئے۔ یہ کیسی لوٹ مار تھی کہ وہ صرف میرا پرس لے کر بھاگ گئے۔ وہ پریشان تھا۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد وہ آرام سے میری جیبیں خالی کر سکتے تھے۔ میری ریسٹ واچ بہت بیش قیمت ہے۔ میری انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، جیب میں سونے کا سگریٹ کیس پڑا ہوا تھا۔ وہ کیسے لٹیرے تھے کہ انہوں نے گولی چلا کر مجھے زبردستی روکا اور صرف پرس پر کنات کر کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک لٹیرا اچھی خاصی انگریزی بول رہا تھا۔ اس کے تحفظات سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد میں نے کہنا شروع کیا، تم کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بہت اونچی ہے۔ لڑکے دن رات محنت کر کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بہتر مستقبل کی امید میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، لیکن جب وہ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ڈگریاں انہیں روزگار نہیں دلاتی، ان کا منہ چڑھانے لگتی ہیں۔ ان میں سے کچھ نوجوان معاشرے سے بغاوت کر کے غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں اور اپنے گھروں کے چولہے روشن رکھنے کے لیے وہ دوسروں کی کمائی پر شاب خون مارنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایسے اناڑی لٹیروں کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ انہوں نے پوری واردات کامیابی سے مکمل کر لی، لیکن تمہیں بے ہوش کرتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مردہ سمجھے ہوں اور گھبرا کر بھاگ گئے ہوں۔
تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، ویسے وہ 9 عمر لڑکے نہیں تھے لیکن عمر رسیدہ بھی نہیں تھے، دونوں درمیانی عمروں کے لگتے تھے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے والوں کی اوسط عمریں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، وہ 9 عمر لٹیرے ہی رہے ہوں گے۔ تم عمان سے کب تک واپس لوٹ آؤ گے؟ میں نے اس کے زخم کو خریدا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی مایوسانہ آواز آئی۔ چلتی ہوئی مشین سے ایک بار کوئی پرزہ نکل جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اسے دوبارہ کہاں استعمال کیا جائے گا۔ صحت یابی کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں اور بھیج دیا جائے۔ میں تمہاری صحت یابی کے لیے دعا گو رہوں گا، میں نے اوپری دل سے کہا۔ مجھے دکھ ہے کہ میں یہاں اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شبراج ہمارا مسئلہ ہے، اس نے غداری کی، اسے ہم خود سزا دیں گے، لیکن ڈینی کو پکڑنے کے لیے میں تم پر انحصار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ آ جائے تو ویرا بھی زیادہ دنوں آزاد نہیں رہ سکے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری جگہ کسی اور کے آنے تک تم ٹام سے پورا تعاون کرو گے۔ تم یقین کرو گے کچھ دن یہ مار کا سر ہو گیا، تم عزت اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، تم کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جبڑوں کا ورم خراب ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے ملک سے تم اتنی خراب حالت میں جا رہے ہو۔ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں مجروح ہیں، جبڑے سوجے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر گولی کا زخم ہے۔ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، آنے والوں کو پوری عزت سے ویلکم کہتے ہیں۔ بس، اس نے تل ملائی ہوئی آواز میں میری بات کاٹ دی۔ اب اتنے نوحے نہ پڑو کہ مجھے اپنے مقدر کی خرابی پر سوگ منانا پڑ جائے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمیں آئندہ کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گفتگو ختم کر کے ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ خاص کم جہاں پاک ویرا امریکی انداز میں اپنے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا فضا میں بلند کر کے بولی۔ وہ چل کر آیا اور اب اسٹریچر پر لے جایا جائے گا۔ ان لوگوں کی اس بہتر مہمان نوازی کیا ہو سکتی تھی؟ وہ تابوت میں جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، سلطان شاہ نے تمسخر امیز لہجے میں کہا، لیکن یہ انجام بھی برا نہیں ہے۔ کئی دنوں تک برے برے خواب آتے رہیں گے۔ عارضی طور پر ہمارا ایک حریف کم ہو چکا تھا، لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے راہ کے 2 ایجنٹ پہلے سے کراچی میں وارد ہو چکے تھے اور اگلا مارکا ان سے ہونے والا تھا۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کراچی میں 2 بلیک کیٹس کی بدترین ناکامی کے بعد راہ والوں نے اپنے 2 ایجنٹ یہاں کیوں بھیجے ہیں۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد سلطان شاہ نے پرخیال آواز میں کہا، تم کسی نکمے سرکاری افسر کے انداز میں سوچتے رہو گے تو کبھی کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ دونوں اپنا کام کار گزریں گے۔ ویرا بولی، تم مجھے نکمے سرکاری افسر کا تانا کیوں دے رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ تم اخباروں میں آئے دن پڑھتے رہتے ہو کہ قتل جیسی سنگین واردات کے بعد پولیس افسر تھانے کی حدود کے بارے میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ حدود کے بارے میں لڑتے ہوئے وہ قتل کی واردات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ایک تھانہ کہتا ہے کہ مقتول کا داڑھ سڑک پر پایا گیا تھا، اس لیے واردات اس کی حد سے باہر ہوئی ہے۔ دوسرا تھانہ کہتا ہے مقتول کی ٹانگیں سڑک سے نیچے تھیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے قتل کے وقت وہ دوسرے تھانے کی حد میں پیدل چل رہا تھا۔ قتل کی تفتیش دوسرے تھانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اس حقیقت کا ادراک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ واردات فوری کارروائی کی متقاضی ہے تاکہ ضابطے کی تکمیل کے بعد مقتول کے ورثاء لاش کی تدفین کر سکیں۔ یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ سلطان شاہ نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر اعتراف کیا، لیکن ایسے واقعات کا میری سوچ سے کیا تعلق ہے؟ سرکاری افسر ہی راہ والوں کے مقصد کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ویرا بولی، اس بیچارے کو یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ وہ مقاصد اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں یا ان لوگوں سے نمٹنا کسی اور محکمے کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ساری سوچ بیچار ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی حرام خور اہلکار کے سر پر بھاری ذمہ داری آ جائے تو اسے نانی یاد آ جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے کبھی کسی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ غزالہ نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، پھر راہ والوں کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار ہے۔ ویرا بے پرواہی سے بولی، وہ 10 جنم لینے کے بعد بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے رہنماؤں نے یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی ہے کہ ان کے ملک کے ٹکڑے کر کے پاکستان بنایا گیا تھا، اس پر راج کرنا ہندوؤں کا پیدائشی حق ہے۔ تمہارے لیے ان کی سوچ اچھی
अच्छी नहीं हो सकती। वो जब भी यहाँ आते हैं बुरी नीयत और इरादे से आते हैं। इनके बारे में कुछ सोचना समझना बेकार है। वो यहाँ आए हैं तुमको बेधड़क पेशकदमी करके इनका सर कुचल देना चाहिए। इस सिमत में कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त सुल्तान शाह और वीरा के दरमियान मुफाहमाना अंदाज में मुज़ाकरा चल रहे थे, इसलिए मैंने दखल अंदाजी की कोई जरूरत महसूस नहीं की। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देने के बाद भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो यहाँ किस मिशन पर आए थे। वेरी गुड, तुम्हारी इस बात से मुझे पूरा इत्तफाक है और मुझे खुशी है कि एक तवील अरसे की बाहमी महाज आराई के बाद आज तुम दोनों दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे हो। गजाला ने मेरे दिल की बात को अल्फाज का जामा पहनाया। यही मुझसे लड़ता रहता है, मैं इसकी हर दुरुस्त बात को तस्लीम कर लेती हूँ। वीरा बोली, बिला वजह मुझे इल्जाम न दो। सुल्तान शाह की आवाज यकायक तेज हो गई। हमेशा पहल तुम्हारी तरफ से होती है, हर वक्त किसी न किसी से भिड़ जाने पर तुली रहती हो। क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं बिला वजह हर एक से लड़ने पर आमादा रहती हूँ? वीरा जारहाना अंदाज में गुर्राई। मैं क्या कह सकता हूँ, मुआयने के बाद दिमागी इमराज का कोई माहिर ही इस बात की तस्दीक कर सकता है। सुल्तान शाह ने मासूमाना बेबसी से कहा। वीरा के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। सुल्तान शाह के चिराग पाक कर देने वाले जवाब ने इसे मुश्तिल कर दिया था। इन दोनों की मुफाहमत को गजाला की नजर लग गई थी। इसके चंद तारीफी कलमात ने इन दोनों के दरमियान मुफ्त के झगड़े की फजा पैदा कर दी थी। इससे पहले कि फजा नाखुशगवार होती, मैंने जल्दी से कहा, इनके मकसद के बारे में एक इशारा मिल चुका है, तुम बात मत टालो। वीरा ने खुश्क लहजे में मुझसे कहा, इससे ये पूछो कि इसने ये बात कैसे कही, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। क्यों, मैंने क्या कह दिया? मेरे कुछ पूछने से पहले सुल्तान शाह ने सादगी से सवाल किया। डॉक्टर किस बात की तस्दीक करेगा? क्या कहा है तुमने? वीरा ने आंखें निकाल कर पूछा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे शुबे की बात थी। तुम्हें यकीन है कि वो तस्दीक ही करेगा, तरदीद नहीं कर सकता। डॉक्टर अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो कुछ भी कह सकता है। मैं इस मामले में अनाड़ी हूँ, मैं अपनी राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम फिर बहक रहे हो, मुझे अपने बारे में तुम्हारी राय से कोई दिलचस्पी नहीं है। वीरा चीख कर बोली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने सिर्फ तस्दीक की बात क्यों की? गलती हो गई। सुल्तान शाह ने खिलाफे तवक्को इंतहाई तहम्मुल से काम लेते हुए जवाब दिया। दरअसल मैं पठान आदमी हूँ, जो कुछ दिलो दिमाग में आता है पूरी खुलूस और नेक नीति के साथ बेधड़क कह डालता हूँ। बाद में सोचना पड़ जाता है कि मैं क्या कह गया हूँ। इस वक्त भी यही हुआ है। मुझे तुम बिल्कुल ठीक ठाक लगती हो। अपनी दिमागी हालत के बारे में तुम्हें किसी माहिर से मशवरा लेने की जरूरत नहीं। आजकल हर तरफ हवस और खुदगर्जी का दौरा है। ये लोग अच्छे भले आदमी में भी घुमा फिराकर कोई ना कोई नक्श निकाल देते हैं और फिर महीनों तक अपनी फीस सीधी करते रहते हैं। सुल्तान शाह के इन फिक्रों में भी वीरा के लिए कदरे तौहीन अमेज और इश्तियाल आवर मवाद मौजूद था, लेकिन इसके नरम लबो लहजे की वजह से वीरा ने खामोशी इख्तियार कर ली। इन दोनों के बारे में ये समझना बहुत दुश्वार था कि वो एक दूसरे के बारे में कब नेक नीति से बात कर रहे हैं और कब इनके इरादों में फतूर आ चुका है। आप किसी इशारे की बात कर रहे थे, वो झगड़ा निमट जाने पर गजाला ने मुझे याद दिलाया। शायद तुम दूर मार राइफलों वाली बात को लिए बैठे हो। वीरा ने क्या सराई की। क्या तुम्हें इस नुक्ते की अहमियत में शक है? मैंने हैरत से सवाल किया। शक नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा अहम भी नहीं समझती। दहशतगर्दी के लिए हथियार जरूरी होते हैं। पाकिस्तान के किसी आम शहरी को हलाक करके दहशत फैलाने के लिए ऐसी राइफल जरूरी नहीं है। खंजर दिल में उतार कर या महज हाथों से गला घूंट कर वो दोनों किसी को भी हलाक करने के अहल हैं। मैंने कहा, मखसूस बनावट की राइफल के जरिए वो किसी खास शख्सियत को निशाना बनाना चाहते हैं। इनका मुतवक्को शिकार कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो कोई मारूफ सियासतदान भी हो सकता है। सुल्तान शाह ने रायजनी की। सोबराज बेनकाब होने से पहले एक अहम लीडर समझा जाता था। ऐसे लोग जिंदगी के हर शोबे के लोगों से मेल जोल रखते हैं। अगर वो अपने मुआशरे से गद्दारी पर तुल जाएं तो इनके लिए हर किस्म की मालूमात का हसूल बहुत आसान साबित होता है। मैंने कहा, तुम क्या नतीजा अखज करना चाहते हो? वीरा ने उलझे अंदाज में सवाल किया। साफ जाहिर है कि सोबराज की सूरत में भारत वाले यहाँ अपना अहम तरीन मोहरा खो बैठे हैं। सुल्तान शाह ने इसकी बात का जवाब दिया। ये पुरानी बात हो चुकी है, कोई नई बात बताओ। वीरा
بے رخی سے بولی۔ وہ غافل نہیں ہیں، پوری صورتحال کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہے ہوں گے۔ اس بار میں نے ویرا کی بات کا جواب دیا، ایسا مقام ایک دو روز میں نہیں مل جاتا۔ شبراج کئی عشروں کی محنت کے بعد یہاں تک پہنچا تھا، اس کا متبادل تلاش کرنے کے لیے یہاں کوئی بحران پیدا ہونا ضروری ہے۔ بحرانی حالات میں ہر شخص اپنی وفاداریاں بدلنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ وہ صحیح وقت پر کسی صحیح آدمی کو دانا ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ راگ وہ دو ایجنٹ جو آج چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں یہاں کسی قسم کا بحران پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ویرا نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے ان کے یہی عزائم نظر آتے ہیں، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی کچھ بتاؤ، تم نے اتنا اہم نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ ویرا نے مطالبہ کیا۔ آج کل سیاسی فضا بہت گرم ہے، جب تک شوبراج آزاد ہے اس ماحول میں اعتدال آنے کی امید نہیں ہے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر جواب دیا۔ شوبراج کے حامی دبکے ہوئے ہیں، اس کے مخالفین زور بیان داغ رہے ہیں، ایجنسیوں کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مخالف اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر شوبراج کا کوئی سرکردہ مخالف اچانک مار دیا جاتا ہے تو تم خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ کیا ہوگا۔ یہ بات دوسروں کو سمجھانی چاہیے تاکہ وہ حفاظتی انتظامات سخت کر سکیں۔ ویرا پر تشویش لہجے میں بولی، انتظامی کوششوں سے ایسے حادثے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ میں اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن متعدد شخصیات کے لیے حفاظتی بندوبست کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پولیس والے پہلے ہی نفری کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ ایک وقت میں کس کو گارڈ مہیا کریں گے؟ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ غزالہ نے پورے اعتماد سے کہا، آپ ان واقعات میں جذباتی طور پر ملوث ہیں، میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اخبارات پڑھتی ہوں۔ اگر آپ کا نظریہ درست ہے تو اس وقت 3 میں سے کوئی ایک شخص ان کا ہدف ہو سکتا ہے۔ ابتدا سے آج تک صرف وہی 3 افراد شوبراج کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ بعض نام واقعی بار بار سامنے آ رہے ہیں، لیکن تم نے اتنی آسانی کے ساتھ 3 نام کیسے چن لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے وہ تینوں نام دہرا دیے۔ میں نے اپنے ذہن میں چند روز کی اخباری سرخیوں کو تازہ کیا اور کسی بحث کے بغیر قائل ہو گیا کہ غزالہ کا تجزیہ بڑی حد تک درست تھا۔ اب ہمیں ذرا جلدی روانہ ہونا پڑے گا۔ میں نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ دیر کے لیے اول خان کے پاس رکنا پڑے گا۔ اسے فون کیوں نہیں کر لیتے؟ ویرا نے مشورہ دیا۔ بہت سی باتیں روبرو ہی بہتر ہوتی ہیں، اس کی گاڑی چھوڑنے کے لیے ہمیں وہاں جانا ہے، چند منٹ کے لیے رک گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویرا خاموش ہو گئی، مگر میں نے کریڈل سے ریسیور اٹھایا تو وہ چونک پڑی اور بولی، اب تم کسے فون کر رہے ہو؟ اول خان کو۔ میں نے کہا تھا تو صاف انکار کر دیا، اب اسے کیوں فون کر رہے ہو؟ اس نے چڑ کر پوچھا۔ مقصد دوسرا ہے، وہ مصروف اور سیلانی آدمی ہے، میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے گھر پہنچوں تو وہ وہاں موجود ہو۔ میں بالکل تیار ہوں، تم چاہو تو ہم ابھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ تیاری کیسی؟ تمہیں کون سا لام پر جانا ہے؟ مزے سے گاڑی میں بیٹھ کر تماش بینی کرتے رہو گے، کچھ کرنا پڑا تو تم سے پہلے دوسرے موجود ہیں۔ ویرا نے اسے چڑھایا، تم ڈینی کو چھوڑ کر آ جاؤ گے؟ تماش بینی نہیں کروں گا، دشمن کو تماشا بنا دوں گا۔ سلطان شاہ نے اسے جواب دیا، تم کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت پورے شہر میں ڈینی کے علاوہ صرف میں نے راہ کے ایک آدمی کو دیکھا ہوا ہے، اسے پہچاننا بہت بڑا کام ہوگا۔ آخر کار مجھے بھی میدان میں آنا پڑے گا، واقعی بڑا کام ہوگا۔ ویرا نے اپنا سر ہلا کر احتجاجی انداز میں کہا، مینڈکی کا ایک بچہ گلاب کے پودے کی ننھی سی شاخ پر چڑھ کر اسی فخر کے ساتھ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بوجھ سے درختوں کی شاخیں جھولنے لگتی ہیں۔ ضرور کہہ رہا ہوگا، لیکن میں تمہارے کسی بچے کے وجود سے لا علم ہوں۔ کل کتنے ہیں؟ وہ اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ ویرا اس کے ترکی بے ترکی جواب پر پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے مارنے کو دوڑی تھی۔ یہ بہت خبیث ہو گیا ہے، ویرا خفت آمیز انداز میں اپنے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہر بات کا منفی پہلو فوراً اس کی کھوپڑی میں اجاگر ہو جاتا ہے۔ تم بلا وجہ اس کے منہ لگتی ہو، بھلا اس وقت مینڈکی اور اس کے بچے کا ذکر نکالنے کی کیا تک تھی؟ غزالہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، سلطان شاہ بہت ذہین ہے، اس سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ میرا بات چلے تو میں اس سے بات ہی نہ کروں، لیکن کیا کروں، ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں
ہوں کہ اپنا سب کچھ چھن جانے کے بعد میں زبردستی تمہارے سروں پر مسلط ہو گئی ہوں۔ ایک ڈینی کی ذات کا مضبوط سہارا تھا، اس نے شراب نوشی ترک کر کے مجھے بالکل تنہا کر دیا ہے۔ یہ اب پتا چلا کہ تمہاری دوستی انسانوں سے نہیں شراب نوشوں سے ہوتی ہے، تو کیا شراب نوش انسان نہیں ہوتے؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر سوال کیا۔ مغرب میں 60% بالغ آبادی شراب پیتی ہے، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن تمہاری دوستی کے لیے شاید اتنا کافی نہیں۔ تم شراب نوش انسانوں میں رہنا پسند کرتی ہو، غزالہ بولی۔ بات کہیں اور نکل گئی۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ حالات ذرا سازگار ہوئے تو میں کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں گی۔ ویرا یکا یک کچھ اداس ہو گئی۔ کیا سلطان شاہ کی باتوں نے تمہیں بہت زیادہ آزردہ کر دیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، ارے وہ تو میرا کھلونا ہے، جب اس کی چابی ذرا سا گما دیتی ہوں وہ چل پڑتا ہے، ورنہ پرسکون رہتا ہے۔ اس کی بس زبان چلتی ہے، وہ دل کا صاف ہے۔ ایسے سادہ لو آدمی میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ نیو خان ہوٹل کے مالک سے ہونے والی اس کی گفتگو سن کر بھی تم اسے سادہ لو سمجھتی ہو؟ میں نے اسے مزید ٹٹولنے کی نیت سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں اس گفتگو کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا، لیکن تم یقین کرو کہ اس کی ان آوارہ اور بے لگام باتوں میں بدماشی نہیں، ایک معصومانہ مسرت پنہاں تھی، اور تم ایسے انوکھے انسان کو چھوڑ کر ہوٹل میں رہنے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ یہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے غیر ضروری تسلط سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ ہم چاہیں گے تو الگ رہ کر بھی روز ملتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دور رہنے سے آپس میں پیار بڑھتا ہے، غزالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر میاں بیوی کیوں زندگی بھر ایک ساتھ رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ ویرا نے برجستہ کہا۔ مغرب میں میاں بیوی لڑتے ہیں تو میاں اپنی گرل فرینڈ کے پاس چلا جاتا ہے، بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تمہارے رواج مختلف ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں تو بیوی کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاتی ہے، واپسی پر شوہر اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ غزالہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ شاید وہ لڑکیوں کی میکے کے ذکر نے اس کے دبے ہوئے زخم کرید دیے تھے۔ کرنل زوار زیدی، شمع زیدی اور کامران، وہ پورا گھرانہ ملک عدم کو سدھار چکا تھا۔ ماں باپ اور بھائی کی شفقت سے محروم ہو کر وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ لڑکیاں میکے کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں۔ غزالہ سے رہا نہ گیا اور وہ بوجھل آواز میں بول پڑی، انہیں ساری عمر مسلسل اپنے مجازی خدا کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک اچھا شوہر ملا ہے، اور مجھے بھول کر بھی اپنے بچھڑے ہوئے میکے کا خیال نہیں آیا۔ یہ ان کی شرافت اور نیک نفسی ہے۔ بلا وجہ ڈینی کی خوشامد مت کرو، ویرا نے ترشی سے کہا۔ میکے کے نہ ہونے کے خوف سے اس کی زیادتیاں مت برداشت کیا کرو۔ تمہارے لیے سب گھر کھلے ہیں، جہانگیر تمہیں خوش آمدید کہے گا۔ سلطان شاہ تمہارا منہ بولا اور بہت سعادت مند بھائی ہے۔ میں ہوٹل میں چلی گئی تو بڑی بہن کی طرح تمہیں اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا کروں گی۔ تم کو ڈینی سے بلا وجہ دبنے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، غزالہ نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ ویرا کو جواب دیا۔ میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ انہوں نے صرف مجھے نہیں، میرے ماں باپ اور بھائی کو بھی وہ عزت اور محبت دی جسے میں مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکوں گی۔ کبھی یہ کسی کے ورگلانے میں آ گئے تو بھی میں ان سے شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ شاید کوئی ناموزوں ساعت تھی جو سنجیدہ گفتگو کے لیے مناسب نہیں تھی۔ پہلے ویرا پر اداسی کا مختصر سا دورہ پڑا۔ وہ سنبھلی تو غزالہ نے بکرات جیسی باتیں شروع کر دیں۔ میں کپڑے جھاڑ کر صوفے سے اٹھ گیا۔ تم دونوں اس دنیا اور ازدواجی رشتے کی بے ثباتی پر اپنا غور جاری رکھو، میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ میں اول خان کی طرف جا رہا ہوں۔ سلطان شاہ میری ایک آواز پر آ موجود ہوا۔ غزالہ نے اس پر نازک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ورگلائے جانے کا تذکرہ کر کے ویرا پر خاصی گہری چوٹ کی تھی۔ اس نے ویرا کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں گہرا مفہوم پنہاں تھا جسے سمجھ کر ویرا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر میں نے کمرے سے جوتے پہنے اور پھر سلطان شاہ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ نے نئی خریدی ہوئی کرولا کی چابی مجھے دینی چاہی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے اس گاڑی کا آزمائشی تجربہ کر لینا چاہیے، لیکن میں نے اول خان کی گاڑی چلانے کو ترجیح دی۔ وہ گاڑی
اس نے مجھے دی تھی، اخلاق کا تقاضا تھا کہ میں اسے خود ہی چلا کر اسے واپس اس کے گھر تک پہنچاتا۔ حسن اسکوائر سے جمشید روڈ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم دونوں آگے پیچھے اول خان کے گھر پہنچ گئے۔ میں کسی کے دروازے پر ہارن بجا کر اسے باہر بلانے کو بدتمیزی گردانتا ہوں۔ سڑک یا گلی سے گزرنے والے دسیوں گاڑیاں ہارن بجاتی ہوئی گزرتی ہیں۔ آنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر ڈور بیل بجائے یا دروازے پر دستک دے کر اہل خانہ کو اپنی آمد سے باخبر کرے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ میں انجن بند کرنے بھی نہ پایا تھا کہ اول خان دروازے پر اپنی گاڑی کے انجن کی آواز پہچان کر باہر آ گیا۔ میں اسے فون پر اپنی آمد کی اطلاع دے چکا تھا، اس لیے وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد میں نے گاڑی کی چابی اسے پیش کی تو اس نے بے پرواہی سے کہا، اسے رکھو، گاڑی نہ ہونے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ کل تمہارے لیے کوئی اچھی سی مگر پرانی گاڑی خرید لی جائے گی۔ جنرل نے تمہارے نقصانات کے ازالے کے لیے 3 لاکھ کا بیرر چیک دیا ہے۔ گاڑی آ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے مڑ کر سفید کرولا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ویرا اور غزالہ کی پسند ہے۔ میرے اعماء پر اول خان نے گاڑی کے ساتھ سلطان شاہ کو بھی دیکھا اور بڑھ کر تپاک سے اس سے ملا۔ وہ صرف 2-3 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں میرے قریب آئے تو اول خان اس سے یہ معلوم کر چکا تھا کہ سفید کرولا 4.25 لاکھ میں خریدی گئی تھی۔ اس وقت تک میں نے گاڑی کی قیمت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فی الحال 75,000 کا خسارہ ہے، اول خان نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی قمیض کی جیب سے مڑا ہوا چیک نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ چند روز میں جنرل سے یہ رقم بھی مل جائے گی۔ میں نے چیک لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ جنرل کی خواہش ہے۔ میں جنرل کے اعماء پر اس سے ملنے کے لیے اسٹیشن 4 پہنچا تھا اور وہیں میری گاڑی تباہ ہوئی تھی۔ اس کی ذمہ داری STF پر عائد ہوتی تھی۔ اسی تکرار کے دوران میں وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہم میں سے کسی کا ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ رقم کسی شخص کی جیب سے نہیں جا رہی تھی۔ ایک قومی مقصد کے حصول کی جدوجہد میں گاڑیاں تباہی سے دوچار ہوئی تھیں۔ جنرل نے اپنے اسبابدیدی اختیار کے تحت قومی وسائل سے وہ رقم دے کر ہمارے نقصان کے ازالے کی کوشش کی تھی۔ اول خان نے اپنے دلائل سے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے مجبور ہو کر وہ چیک اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ بات وہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ میری تباہ ہونے والی گاڑی کی اس وقت کی مالیت کم و بیش 3 لاکھ ہی رہی ہوگی۔ اگر ہم نے دوسری گاڑی کا سودا اپنی پسند سے کیا تھا تو اضافی لاگت ہمیں اپنی جیب سے ادا کرنی چاہیے تھی۔ اول خان کو وعدہ کرنا پڑا کہ وہ ہمارے لیے مزید رقم کی فراہمی کا سوال نہیں اٹھائے گا۔ وہ معاملہ غیر متوقع طور پر درمیان میں آ گیا۔ اس سے نمٹتے ہی اول خان نے گیری کا قصہ نکال لیا، جس پر اسے بہت خوشی تھی۔ پچھلی رات صدف مینشن میں جلال کی موجودگی میں میری جنرل اور اول خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس دوران میں جنرل نے گیری اور راہ کے ایجنٹوں کے بارے میں اپنی گہری دلچسپی ظاہر کی تھی۔ گیری کی خوفناک دھمکیوں کے نتیجے میں ان دنوں STF غیر فعال ہو چکی تھی، لیکن جنرل ذاتی طور پر پوری طرح سرگرم اور باخبر تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔